किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दफा बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ शिकार खेलने निकला। दरअसल उसे शिकार का इतना शौक नहीं था। उसने जब अपने दरबारियों से कहा कि कल हम लोग शिकार पर जाएंगे, सब लोग तैयार रहें और सब शाही किले के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह की बात पर सब दरबारी बड़े हैरान हुए। एक दरबारी जो बादशाह से खासा बेतकल्लुफ था, बोला, आलीजा, जब से आपने तख्तो ताज संभाला है, आप एक बार भी शिकार पर नहीं गए। अचानक आपके दिल में यह ख्वाहिश कैसे पैदा हुई? अपने दरबारी की ये बात सुनकर बादशाह संजीदा हो गया। मैं जानता हूं कि तुम सबको मेरे इस फैसले पर सख्त हैरत हुई है और अब भी मेरे दिल में शिकार खेलने की ख्वाहिश नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से ख्वाब में एक बूढ़ी औरत को देख रहा हूं जो मुझसे कहती है, ए बादशाह, जंगल में आकर मुझसे मिल, मैंने तुझे कुछ बताना है। पहली बात तो यह है कि मैं जो एक ही तरह का ख्वाब रोज रात को देखता हूँ, ये मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि जरूर कोई बात है जो मैं हर रात उसी बुढ़िया को देख रहा हूँ जो मुझसे एक ही बात कहती है। मैं इसीलिए शिकार के लिए तैयार हुआ हूँ ताकि देख सकूं क्या वाकई ही जंगल में वो बुढ़िया मौजूद है। बादशाह की बात सुनकर सब दरबारियों को काफी हैरत हुई और सभी दूसरे दिन की तैयारियों में मसरूफ हो गए। और फिर उस रात बादशाह ने भी कोई ख्वाब नहीं देखा। सुबह होते ही वो अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। ये जंगल 3-4 घंटे की मुसाफत पर था। अभी जंगल में दाखिल होकर ये लोग कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक आसमान पर काली काली घटाएं छाने के साथ ही जबरदस्त आंधी उठी जिसने इस टोले को मंतशर करके रख दिया। बादशाह का घोड़ा बादशाह को लिए हुए जनूब की सिमत दौड़ता चला गया और आंधी के रुकते ही एक जगह खुद रुक गया। अब जब बादशाह ने सामने देखा तो बुढ़िया उसे सामने नजर आई जो उसे ख्वाब में नजर आती रहती थी। बादशाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगा तो बुढ़िया बोली, आहर तुम आ ही गए, अगर तुम ना आते तो अपना ही सख्त नुकसान करते। बुढ़िया ने कहा, आखिर तुम कौन सी बात मुझे बताना चाहती हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो तुमने मेरे दिमाग तक रसाई हासिल की, मुझे ख्वाब में यहां तक बुलाती रही? बादशाह ने कहा, हाँ, मैं एक जादूगरनी हूं, मगर आज तक मेरे जादू ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हर एक का भला ही चाहती हूं। तुम पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक चुड़ैल है जो तुम्हारे महल में दबे हुए 7 प्याले हासिल कर लेगी। अभी वो एक दूर दराज मुकाम पर एक तारीकी कुएं में कैद है, लेकिन जल्द ही एक शैतान उसे वहां से रिहाई दिलाएगा और फिर वो आजाद होते हुए तुम्हारे महल के तहखाने में दफन उन 7 प्यालों को हासिल करेगी। तुम्हारे अजदाद में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने एक हसीन जमील लड़की से शादी की थी। दरअसल वो जितनी हसीन थी उतनी ही शैतान की परस्तिश करने वाली थी। शैतान ने उसे 7 प्याले दिए थे जिसमें उस लड़की ने 40 इंसानों का खून पीना था। इसके बाद दुनिया भर के जादूगर उसके गुलाम हो जाते। उसने एक कम 40 इंसानों का इसमें खून पिया था। सिर्फ एक आदमी का खून पीना बाकी रहा था और वो 40वां आदमी उसका शौहर था, जिसे वो रात के वक्त खंजर से हलाक करने ही लगी थी कि बादशाह की आंख अचानक खुल गई और उसने खुद को खतरे में गिरा पाकर बड़ी ही दिलेरी से काम लेते हुए लड़की का खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और कुछ ही देर की जोर आजमाई के बाद खंजर को जमीन पर गिरा दिया। मुझे एक आदमी का खून चाहिए उन 7 प्यालों में, मैं उसे पीऊंगी और फिर दुनिया के तमाम जादूगरों की सरदार बन जाऊंगी और फिर मुझे मौत नहीं आएगी। ये काम मैं आज तुम्हें मारकर पूरा कर सकती थी क्योंकि आज रात ग्रहण लगना है और मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, बस तुम ही नजर आए। फिर मैं बदकिस्मती से नाकाम हो गई। रानी की बातें सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया क्योंकि आज उसका असली रूप उसके सामने आ गया। उसने सोचा कि इस जालिम लड़की ने मेरे खानदान के 39 लोगों को हलाक कर दिया था और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। आज भी अगर उसकी अचानक आंख न खुलती तो ये मुझे भी हलाक करके 40 इंसानों का खून पूरा कर लेती। बादशाह ने एक नेक दिल बुजुर्ग की मदद से उस चुड़ैल को एक काले कुएं में कैद कर दिया था, लेकिन अब फिर बरसों के बाद सूरज ग्रहण होने वाला है। इसीलिए एक जादूगर अपने एक शैतानी अमल से उसे शैतानी कुएं से निकालने वाला है और फिर वो कुएं से आजाद होकर उस तहखाने में जाएगी जहां वो 7 प्याले तुम्हारे दादा रानी के शौहर ने दफन कर दिए थे। क्योंकि तुम उसी खानदान से हो, वो ग्रहण की रात तुम्हें हलाक करके उन 7 प्यालों में तुम्हारा खून पिएगी और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी।
اور ایک ایسی زبردست طاقت حاصل کر لے گی کہ کوئی بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ وہ دنیا میں ایسی تباہی مچائے گی کہ پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے۔ بڑھیا جلدی جلدی کہتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ حیران پریشان ہوا اور پھر بولا، تم بھی تو جادوگرنی ہو، کیا تم اسے اس کے خطرناک ارادوں میں اسے ناکام نہیں بنا سکتی؟ میں تو نہیں، البتہ یہ کام تمہارا چھوٹا بیٹا کر سکتا ہے، جسے تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا سپاہ گڑی میں بھی اسے کوئی کمال حاصل نہیں اور پھر اسے شاہی محل سے باہر نکال دیا تھا۔ تمہارے دل میں یہ تھا کہ وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، مگر ایسا نہیں، اسے تو وہ نعمت حاصل ہو گئی ہے جس کے بدلے میں انسان ایسے سینکڑوں تخت و تاج ٹھکرا دے۔ اس کی روحانی قوت ایسی زبردست حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ تمام شیطانی قوتوں کو زیر کر دے گا۔ بڑھیا نے کہا، لیکن میرا وہ بیٹا کہاں ہے؟ جب سے وہ گیا ہے اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بادشاہ، تم نے خود اس کو اپنے آپ سے جدا کر لیا، وہ جو زندگی بسر کر رہا تھا اس پہ غور و فکر تو کرتے۔ اب تو میری قوت بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کا پتہ چلاؤں مگر میں بھی معلوم نہیں کر سکی۔ اب تو خود ہی اس کو تلاش کرو اور وہاں تم اپنے شاہی محل کے تہہ خانے کی سخت نگرانی کراؤ اور سپاہیوں کا 24 گھنٹے پہرا لگا دو تاکہ وہ چڑیل اسے وہاں سے لے کر نہ اڑے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ ڈائن تمہیں ضرور ہلاک کر کے 7 پیالوں میں تمہارا خون پی جائے گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے بتایا، میں جا کر ان 7 پیالوں کو توڑ دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ بادشاہ نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر جادوگرنی نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر بولی، اے بادشاہ، تم شیطانی قوتوں سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تم ان پیالوں کو توڑ نہیں سکو گے، البتہ تمہاری جوان بیٹی تمہاری اس حرکت کی بینٹ چڑھ جائے گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا وزیر بھی شیطان کا پجاری ہے۔ اگر شیطان نے اسے حکم دیا کہ وہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دے تو وہ اسے ہلاک بھی کر دے گا۔ بوڑھی جادوگرنی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ جنگل سے واپس شاہی محل میں آ گیا، مگر اسے اپنی قوت پر بہت گمنڈ تھا کہ فوج کا سپاہ سالار ہر قیمت پر اس کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، اور وزیر میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس نے آتے ہی 7 پیالوں کو توڑنے کی کوشش کی، مگر راجہ اور مزدور جتنی بھی کوشش کرتے تہہ خانے کی ایک اینٹ بھی باہر نکال کر نہ لا سکے۔ یہ سب کچھ ان شیطانی قوتوں کی وجہ سے تھا جو ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ یہی نہیں، ان قوتوں نے اپنی طاقت سے وزیر کو اپنے شہر میں قید کر لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کو قتل کرے۔ وزیر میں اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ شیطانی قوتوں کے تابع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے چپکے سے جا کر شہزادی کو قتل کر دیا۔ ادھر بادشاہ راج مزدوروں پر زور دے رہا تھا کہ وہ تہہ خانے کو جلدی سے جلدی کھولیں۔ اسی دوران ایک محافظ نے بادشاہ کو آ کر بتایا کہ وزیر نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بوڑھی جادوگرنی کی بات یاد آ گئی اور وہ غضبناک ہوتا ہوا شہزادی کے کمرے میں پہنچا، مگر حیران رہ گیا کیونکہ شہزادی تو اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ بادشاہ نے محافظ سے پوچھا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت شہزادی کو واقعی وزیر نے قتل کر دیا تھا اور خود فرار ہو گیا تھا، مگر بعد میں ایک نوجوان پراسرار طور پر شہزادی کے کمرے میں نمودار ہوا، پھر اس نے شہزادی کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، شہزادی اسی وقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ پھر وہ نوجوان شہزادی کو دیکھتا ہوا غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو تہہ خانے کی طرف دوڑا، پھر حیران رہ گیا کیونکہ تہہ خانہ کھلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک مشال جلائی اور نیچے اترا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے زمین کھدی ہوئی تھی اور 7 پیالے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جان گیا کہ یہ کام ضرور اس کے بیٹے کا ہی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ واپس جینے پر چڑھنے لگا تو اس نے اوپر اپنے سامنے ایک خوفناک شکل کی چڑیل کو سامنے پایا۔ اس چڑیل کی شکل اس قدر بھیانک تھی کہ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ چڑیل نہایت خوفناک قہقہے لگاتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ اس نے بادشاہ کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ مارنا چاہا، لیکن اسی لمحے شہزادے نے اس چڑیل کے بال پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ اب تو وہ چڑیل نہایت خوف زدہ ہوئی
اور اس نے فوراً تہ خانے سے بھاگنا چاہا۔ شیطان کی تمام قوتیں اسے بچانا چاہتی تھیں۔ شہزادے نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن اڑا دی، جو زمین پر گر کر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ اس چڑیل کا در ایک کونے میں اور سر دوسرے کونے میں جا پڑا۔ بادشاہ حیران کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شہزادے کو پہچان چکا تھا۔ اب شہزادے نے کوئی عمل کیا اور لمحے بھر بعد ہی وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور دونوں زینے چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ اسی دوران شہزادی بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی۔ شہزادہ بولا، ابا حضور، میری ماں کہاں ہے؟ بادشاہ نے تو فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ شہزادی بولی، بھائی جان، ماں تمہارے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ رو رو کر اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے تاکہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ یہ سن کر شہزادہ بے چین ہو گیا اور بولا، بہن، مجھے فوراً اس کمرے میں لے چلو جہاں ماں موجود ہے۔ جب بادشاہ اور شہزادی شہزادے کو ساتھ لے کر مختلف راہداروں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے تو سخت حیران ہوئے، کیونکہ اب ملکہ تو بلی چنگی دکھائی دے رہی تھی اور زنجیروں کی جگہ پھولوں کی لڑیاں اس کے ہاتھ پاؤں میں تھیں۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کافی دیر تک روتے رہے۔ دراصل ایک عرصے کے بعد شہزادے کو ماں باپ ملے تھے، اسی لیے شہزادہ جذباتی انداز میں آنسو بہاتے چلا جا رہا تھا۔ پھر شہزادہ شاہی محل میں ہی رہنے لگا۔ بادشاہ بھی ہر وقت خوش رہنے لگا، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا نہایت اچھے طریقے سے حکومت چلا سکے گا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اس کے تخت و تاج کا مالک اس کا بیٹا ہوگا، جسے اس نے پہلے ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ شاہی محل میں خوشیوں کا دور واپس آ چکا تھا۔ پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔